أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. حدیث شریف کا وہ حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ روز قیامت رسول خدا کی خدمت میں جو ہدیہ ہم پیش کر سکتے ہیں وہ آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونا ہے. آپ کی سنت پر مشتمل مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. سیرت النبی کے نام سے اہل سنت کے علماء کرام نے بھی لکھی ہیں اور اہل تشیع کے علماء کرام نے بھی. اہل تشیع کے علماء کرام میں قابل ذکر لبنان کے وہ عالم دین تھے جعفر مرتضیٰ آملی. 10 جلد سیرت النبی انہوں نے لکھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. البتہ اشارہ کیا تھا میں نے کہ علامہ محمد حسین طباطبائی جنہوں نے 21 جلد تفسیر المیزان لکھی ہے انہوں نے سنن النبی کے نام سے عربی ویسا تو متن مکمل عربی ہے البتہ فارسی میں عربی متن اور ترجمہ کے ساتھ آداب و زندگی پیغمبر کے نام سے یہ کتاب چھپی ہے. اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے. اس کے چند آپ کی سیرت کے پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. کان اذا دعا ثلاثا، جب کسی کو بلاتے تھے تو 3 مرتبہ بلاتے تھے. وَإِذَا تَكَلَّمَ وِتْرًا ایک ہی دفعہ کو کہا جاتا ہے. یہ نماز شب میں جو آخر میں 1 رکعت پڑھتے ہیں اس کو بھی صلاۃ وطر کہتے ہیں. اور عجیب ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف اللہم صلی علی محمد وآل محمد وہ آپ کی ضربتوں کی ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے. کانت ضرباتہ وطرا، یعنی چاہے رسول خدا کے زمانے میں یا رسول خدا کے بعد، یعنی جتنی جنگیں امیر المومنین علیہ السلام نے لڑی ہیں اور اس میں کفار کو، مشرکین کو، ناکثین کو، قاسطین کو اور مارقین کو مارا ہے. جس کو بھی مارا ہے ایک وار سے مارا ہے، دوسرے وار کی نوبت نہیں آتی تھی. میں عرض کروں وہ 1 وار بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. اچھا جی، تو وطر کا مطلب جب عام بات کرتے تھے 1 دفعہ سے زیادہ نہیں کرتے تھے. البتہ جب کسی کو بلاتے تھے 3 مرتبہ بلاتے تھے. وَإِذَا اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا، اور جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے اذن طلب کرتے تھے. اردو زبان میں کسی کام کو کرنے سے پہلے جو پوچھا جاتا ہے اس کو بھی اجازت کہتے ہیں، اور بعد میں یعنی کسی کے مال کو استعمال کرنے کے بعد اگر ان سے رضامندی کے بارے میں پوچھ اس کو بھی اجازت کہتے ہیں. لیکن عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے
کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے صاحب خانہ سے اجازت لینے کے لیے اذن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کسی کے مال کو استعمال کرنے کے بعد آپ کے کسی میں سے کسی کا مال، موبائل، گھڑی میں آپ کی اجازت کے بغیر فروخت کر دیتا ہوں، اور بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی اجازت کے بغیر میں نے آپ کا مال بیچ دیا ہے، اس کو بیع فضولی کہتے ہیں۔ آپ بعد میں بھی اجازت دے دیں تو وہ معاملہ وہ صحیح ہوتا ہے، نہ دیں تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے تمام ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کا حرم میں داخل ہونے کے اذن دخول ہے۔ ادخل یا رسول اللہ، ادخل یا اتأذن لی بافضل ما اذنت لاحد من اولیائک فان لم اکن اہلا له فانت اہل لذلک۔ ہم اجازت طلب کرتے ہیں کہ فرزند پیغمبر یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں آپ کے حرم میں داخل ہوں، میں اگر اس قابل اور اہل نہیں ہوں تو آپ اس قابل ہیں کہ نااہل کو بھی اپنے گھر میں یا حرم میں داخل ہونے کی اجازت، اس کو اذن کہا جاتا ہے۔ جب کسی گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے 3 مرتبہ اجازت دیتے تھے۔ کان کلامہ فصلا یتبینہ کل من سمعہ، جو بات بھی کرتے تھے صاف ستھری اور ٹھہر ٹھہر کے کرتے تھے تاکہ اور جو بھی سنتا تھا آپ کے کلام کو، فرمائشات کو، آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایا، وہ اب بات کرتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ آپ کے لبہائی مبارک سے نور جو ہے نا وہ باہر آ رہا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتُهُ قُلْتَ أَفْلَجْ وَلَيْسَ بِأَفْلَجْ، دندان مبارک آپ کی اس طرح کے تھے تو دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ دونوں داندوں کے درمیان فاصلہ ہے، جبکہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا، مناسب قسم کا فاصلہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَكَانَ نَظَرُهُ اللَّحَدْ بِعَيْنِهِ، اور جب کسی کو دیکھتے تھے یوں گھور کے نہیں دیکھتے تھے، بس ایک ہلکی سی نگاہ ڈالتے تھے، وہ گھور کے دیکھنے کو یعنی مخاطب کی شان میں گویا ایک مستحقی سمجھتے تھے۔ کانا لا یکلم احدا بشیء یکرمہ، کسی سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جو مخاطب کو ناگوار گزرے۔ وکان اذا مشى کانما یخط من سبب، اور جب آپ چلتے تھے اس طرح چلتے تھے جیسے اترائی سے چلتے ہوئے ایک آدمی، اترائی سے چلتے وقت بندہ دوڑتا نہیں ہے، خصوصاً گھٹنوں کی تکلیف ہو تو بڑے محتاط انداز میں چلتا، اس طرح چلتے تھے جس طرح ایک آدمی اترائی میں جو ہے نا وہ اتر رہا ہو۔ وَكَانَ يَقُول، فرمایا کرتے تھے إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، تم میں سب سے افضل اور بہتر آدمی وہ ہے جس کا اخلاق سب سے جو ہے نا وہ بہتر ہو۔ وَكَانَ لَا يَذُمُّ ذَوَاقًا وَلَا يَمْدَحُهُ، جب کسی کے پاس کھاتے تھے نہ کھانے کی تعریف کرتے تھے نہ اس کی مذمت کرتے تھے، کھانا کھانے کے بعد بالکل خاموشی اختیار کرتے تھے۔ وَكَانَ الْمُحَدِّثُ عَنْهُ يَقُول، اور جو آدمی بھی آن حضرت کو دیکھ کے اور سن کے آپ کی طرف سے کوئی حدیث بیان کرتا وہ کہا کرتا تھا لم ار بعینی مثلہ قبلہ ولا بعدہ، میں نے آن حضرت سے پہلے نہ آن حضرت جیسے کسی کو دیکھا ہے نہ آپ کے بعد کسی کو میں دیکھوں گا۔ یونس بن شیبانی کہتے ہیں اچھا ایک خصوصیت آن حضرت کی یہ ہے، بلکہ میرا خیال ہے بعض علماء کرام نے، بعض علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ آن حضرت لوگوں کے ساتھ گفتگو میں ہنسی مذاق کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، امیر المومنین بھی کرتے تھے، بہت سارے علماء کرام نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ یونس بن شیبانی کہتے ہیں قال لی ابو عبداللہ، صادق آل محمد نے مجھ سے پوچھا کہ مداعبت بعضکم بعضا، یعنی تم آپس میں تمہارا وہ ہنسی مذاق کیسا ہے، یعنی تم جب آپس میں ملتے ہو تو ہنسی مذاق کرتے ہو؟ قلت قلیلا، بہت کم، فرزند پیغمبر بہت کم۔ قالا حل لا تفعلوہ، کیوں ہنسی مذاق نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ؟ فإن المداعمة من حسن الخلق، یہ ہنسی مذاق یہ حسن خلق کا حصہ ہے، حسن خلق میں شامل ہوتا ہے کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ وَإِنَّكَ لَا تُدْخُلْ بِهَا السَّرُورَ عَلَىٰ أَخِيكَ، اس طرح
اپنے برادر مومن کو کے دل میں جو ہے نا دل کو خوش کر دیتے ہیں آپ ہنس مذاق کے ذریعہ. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یداعب الرجل، ان حضرت لوگوں کے ساتھ ہنس مذاق کرتے تھے. یرید بہ ان یسرہ، اور آپ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ برادر مومن ہنس مذاق کے نتیجے میں وہ خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے. ما من مؤمن الا وفیہ دعابہ، ہر مومن جو ہے اس میں ہنسی مذاق ہونا چاہیے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یداعب ولا یقول الا حقا، البتہ ہنس مذاق میں غلط بیانی نہ کرے، کسی کی توہین نہ کرے، جو بات بھی ہنس مذاق کی کرتے تھے وہ برحق جو ہے نا وہ ہوتا تھا. چنانچہ معمر بن خلاد کہتے ہیں سألت ابو الحسن الرضا علیہ السلام، میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا اور عرض کیا وقلت جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہوں. الرجل یکون مع القوم فیمضی بینہم کلام یمزحون ویضحکون. اچھا، کچھ لوگ جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو وہ ہنس سے مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. فقالا لا باسا ما لم یکن، کوئی حرج نہیں ہے جب تک. آگے راوی کہتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا ظننت انہ عنا الفحش، آپ نے یہ فرمایا ہنسی مذاق بہتر ہے بشرطی کہ وہ کوئی فحش گوئی پر جو ہے نا کسی کو ہنسانے کے لیے فحش گوئی نہ کریں، غلط بیانی نہ کریں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی کی نقل نہ اتاریں. اکثر اوقات نقل جب اتارا جاتا ہے تو وہ لوگ ہنستے ہیں، محفل جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے. ان چیزوں سے پرہیز ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح کسی کی نقل جو ہے نا وہ نہیں اتارنی چاہیے. ثم قالا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کانا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یاتیہ الاعرابی، عربی وہی عرب دیہاتی بدو جسے کہتے ہیں، وہ لوگ آتے تھے. فیاتی الیہ الہدیہ، اور اپنے علاقے سے ہدیہ لے کے آتے تھے، اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے. کوئی جانور ہدیہ لے کے آتا ہے، کوئی کپڑا ہدیہ لے کے آتا ہے، کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز لے کے آتا ہے. ان حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے تھے. ثم یقول مکانہ، ثم یقول مقامہ، ثم یقول، آپ کہتے تھے کہ آپ کو دینے سے پہلے، دینے کے بعد جب اٹھنے لگتا تھا تو ان حضرت سے فرماتے تھے کہ یہ جو ہدیہ ہم نے پیش کیا ہے اس کی کوئی قیمت پیمنٹ کر دیں یا رسول اللہ. جب یہ فرماتے تھے آتنا ثمن ہدیتنا، ہم نے آپ کو ہدیہ جو پیش کیا ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے آپ عطا فرمائیں. فیضحک رسول اللہ، اس بات سے رسول خدا سمجھتے تھے کہ یہ مذاق کر رہا ہے، ہنستے تھے. وَكَانَ إِذَا اغْتَمَّ يَقُولُ مَا فَعَلَ الْأَعْرَابِي لَيْتَهُ أَتَانَا، جب کبھی پریشانی ہوتی تھی، مغموم ہوتے تھے تو اس عربی کو یاد کرتے تھے کہ وہ عربی کو کیا ہو گیا، کاش ایک مرتبہ وہ پھر آتا. اس طرح کی محافل جو ہے نا ان کو آپ پسند کرتے تھے. اور ایک اور خصوصیت ان حضرت کی یہ ہے، یہ واقعاً یہ جہاد اکبر کا پہلو ہے. لم ينتقم لنفسه بل كان يعفو ويفصح، یعنی اسلامی قدروں کے اعتبار سے کسی اسلامی حکم یا چیز کی حد کی حرمت وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت وہ ہوتا تھا. لیکن اپنا ذاتی معاملہ ہو، آپ کی کوئی توہین کرے تو آپ درگزر کرتے تھے. کبھی بھی اپنے ذاتی معاملے میں آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا. ہاں، اگر کوئی اسلامی اقدار کو پامال کرتا ہے یا حد کو حرمت کرتا تھا تو پھر وہاں کوئی لچک یا جو ہے نا وہ سمجھوتا آپ نہیں فرماتے تھے. اور کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے آپ نے وہ نہیں کیا. کان رسول اللہ اذا قعد الرجل من اخوانه 3 ایام، یہ چیز ہے جس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے. یہ جو برادران اسلامی ہیں، مثلا ہم یہاں نماز میں
اور کچھ مومنین ہے جو تینوں ٹائم صبح بھی، ظہرین بھی، مغربین کی نماز میں بھی وہ تشریف لاتے ہیں، اور ان کے ہم ناموس سے بھی آگاہ ہیں، روزانہ ہم ان سے مانوس ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ افراد تھے صحابہ کرام کہ جو روزانہ آتے تھے، جن سے آن حضرت مانوس ہوتے تھے۔ کان رسول اللہ فقط الرجل من اخوانہ، جب وہ پورا مدینہ والے کے لیے تو ایسا نہیں کرتے تھے، جو صحابی اکثر آپ کے پاس آتے رہتے تھے اور نماز میں آتے تھے، مثلا اگر کوئی کسی دن وہ نظر نہ آتا، نماز میں غیر حاضر ہوتا، ہمارا درس بھی ہوتا ہے، کچھ مومنی جو ریگولر آتے ہیں، ایک دو دن نہیں آتے تو میں فون کر لیتا ہوں کہ بھئی آپ فلان دن نہیں تھے، درس میں بھی آپ نہیں تھے۔ یہ سنت رسول ہے۔ اذا فقد الرجل من اخوانہ، آپ کو اپنے برادران ایمانی میں سے اگر کوئی نظر نہ آتا 3 دن تو سأل عنہ، اس کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اگر آپ کو بتایا جاتا فإن كان غائبا، یا رسول اللہ مثلا وہ سفر پر گیا ہوا ہے، دعا لہو، اس کے حق میں دعا کرتے تھے، خدایا یہ بندے خدا ہمارا برادر مومن جہاں کہیں بھی ہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس کے سفر کو محفوظ فرما۔ وإن كان شاہدا، اور اگر ٹھیک ہے سفر پہ بھی نہیں گیا ہے، بیمار بھی نہیں، ویسے ہی گھر بیٹھا ہے، زارہ، اس کے گھر جا کے اس کی زیارت کرتے تھے۔ بیمار بھی نہیں ہے، سفر پر بھی نہیں گیا ہوا تو پھر ویسے ہی جا کے دریافت کرتے تھے خیریت تو ہے۔ وَإِن كَانَ غَائِبًا دَعَا لَهُ وَإِن كَانَ شَاهِدًا زَارَهُ، آپ اس کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ وَإِن كَانَ مَرِيضًا عَادَهُ، اگر پتہ چلتا کہ وہ بیمار ہے آپ فوراً اس کی عیادت کے لیے جو ہے نا وہ پہنچتے تھے۔ ایک اور خصوصیت جو آپ کے اندر پائی جاتی تھی، یہ بڑا وہ حکمت بھرا ہے، یعنی اس کی کچھ وجوہات تو آج کے زمانے میں وہ ان کا فلسفہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر کسی جگہ جانا ہو، کسی دوست کے گھر جانا ہو یا کہیں خریداری کے لیے جانا ہے، اور وہاں تک جانے کے لیے 2 راستے ہوں، 2، یہاں سے G9 مرکز جانے کے لیے ادھر سے نکل کے سکول کی جو ہے نا وہ بائیں طرف سیدھا جو ہے نا وہ G9 مرکز ہے۔ اچھا، یہاں سے نکل کے الٹا ہاتھ موڑیں اور وہ ابن سینا روڈ جائیں، اور پھر آگے جا کے اگلے اشارے سے دائیں ہاتھ موڑیں، وہ بھی جو ہے نا وہ G9 مرکز کو جاتا ہے۔ یا دائیں طرف جا کے ادھر سے بھی راستہ ہے۔ اگر ایک جگہ تک جانے کے لیے 2 راستے ہوں، جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، راستہ دوسرا اختیار کرتے تھے۔ ان عمران کہتے ہیں کہ قلت للرضا، میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جو التفداق، میں آپ پر قربان اور نثار، ان الناس رووا، لوگ یہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ اذا اخذ فی طریق رجع فی غیرہ، کان کذا، لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ رسول خدا کی سیرت کا ایک پہلو، کسی جگہ جانے کے اگر کئی راستے ہوں تو جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، کسی دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ قال نعم، ہاں، ان حضرت ایسا کرتے تھے۔ وَأَنَا أَفْعَلُهُ كَثِيرًا، اور اکثر اوقات میں بھی ایسا کرتا ہوں، یہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب، یعنی اس فلسفہ، اس کے اندر پوشیدہ فلسفہ اور حکمت، اور اس عمل میں جو ربط یا تعلق ہے وہ میرے اور آپ کے سمجھنے سے وہ باہر ہے۔ اچھا، یہ آذان جب دی جا رہی ہو آپ بھی ساتھ ساتھ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ساتھ ساتھ پڑھیں، یہ رزق و روزی میں اضافت کا باعث ہے۔ مخصوص ترتیب سے جب ناخن کاٹیں، وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ بائیں ہاتھ کی اس چھوٹی پھر انگوٹھے تک، اور اسی طرح بایاں، یہ بھی رزق و روزی میں اضافت کا باعث ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، خصوصاً علامہ مجلسی کی حلیت المتقین، جس کا اردو میں ترجمہ تہذیب الاسلام سے ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ آذان کے کلمات کو، جملوں کو دہرانے اور رزق میں کیا تعلق واسطہ مناسبت ہے۔ ناخن کو اس طرح کاٹو تو رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے، جی رات کو جھاڑی دینے سے گھر فقر آتا ہے، یہ تعبدی ہیں، آرڈر چلتا ہے، اس کے اندر کیا فلسفہ ہے وہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ اس میں بھی فرمایا فَأَنَا أَفْعَلُهُ، میں بھی اکثر ایسا کرتا ہوں۔
اور سائل سے عمران بن بزیع سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فافعلہ، تم بھی ایسا کرو. دیا ثم قال لی اما انہ ارزق لکا، یہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ زیادہ تمہارے رزق و روزی میں اضافہ کا جو ہے نا یہ عمل باعث بنتا ہے کہ جس راستے سے گئے ہو کسی منزل مقصود تک واپس اسی راستے نہ آؤ، اگر ہے تو دوسرے راستے سے آؤ. ایک جگہ کے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، پھر تو اس حدیث پر عمل نہیں ہوتا. کئی راستے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ تبدیل کریں. حالات جب سازگار نہ ہوں تو ہم بھی کبھی ایسا کرتے ہیں. جی ہاں، اللہ تعالی ہمیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیلا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی سبطیہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلی بن موسى الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر. اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. مومنین کرام، میں نے پہلے بھی اس کتاب کا حوالہ دیا تھا اور ایک مستند حدیث جو حدیث قدسی ہے، اس حدیث کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری درخواست یہ ہے، آپ خواتین حضرات سے توقع ہم یہ رکھتے ہیں کہ جو مستند اقوال ائمہ معصومین کے یہاں بیان کیے جاتے ہیں، جن کا تعلق خصوصاً ہمارے عقائد سے ہے، انہیں نوٹ کر لیں یا ذہن میں نوٹ کر لیں. اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ یعنی ریٹن میں بھی قلم کاغذ لے کے آئیں، ڈائری لے کے آئیں، ان کو نوٹ کریں اور ان روایات کو، احادیث کو اپنی حد تک محدود نہ کریں. گھر جا کے اہل خانہ کو بھی سنائیں اور دوست احباب، وہ چاہے ان کا تعلق اہل تشیع سے ہو یا اہل تسنن سے، ان کو عام کریں. چونکہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا ہے، رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس آدمی پر جو ہمارے امر کا احیاء کرے، زندہ رکھے. ویسے تو ترجمہ ہے زندہ کرنا، احیاء کا مطلب زندہ کرنا ہے یا زندہ رکھنے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. صبح کی نماز کی تعقیبات میں ایک انتہائی قیمتی جملہ ہے. صبح کی نماز میں جہاں اور دعائیں آپ پڑھتے ہیں وہاں اللہم احینی کما احییت علیہ علی ابن ابی طالب
وَأَمِتْنِي عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ علی بن ابی طالب، خدایا جس طرح کی زندگی علی کو نصیب ہوئی یا علی کو تو نے عنایت فرمائی ہے اس طرح کی زندگی مجھے بھی نصیب فرما، وَأَمِتْنِي عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ علی بن ابی طالب، اور جس طرح کی موت علی کو نصیب ہوئی اس طرح کی موت مجھے بھی نصیب فرما۔ زندہ رکھنا، خدا کی رحمت ہو اس آدمی پر جو ہمارے امر کا احیاء کرے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کے امر کے احیاء کا کیا مطلب ہے فرزند پیغمبر؟ فرمایا ہم امر کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیمات کو سیکھو۔ ائمہ معصومین کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے کسی مدرسے میں جا کے داخلہ لینے کی اور وہاں مال امام کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ علماء کرام کی کوششوں سے اردو میں جو ہے نا وہ بہت ساری روایات کا ترجمہ ہوا ہے، عربی میں تھی کتاب تو اردو میں ترجمہ ہوا، فارسی کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ یہ سامنے کتاب ہے، جس موضوع پر آپ چاہیں وہاں سے تقریباً یا ڈائریکٹ اردو میں لکھی ہوئی کتاب آپ کو مل جاتی ہے، یا عربی یا فارسی سے اردو میں ترجمہ کی ہوئی کتابیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ یعنی یہ نص میں عرض کرنے لگا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو 12 امام ہیں رسول خدا کے بعد، ہمارا دعویٰ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے بعد امیر المومنین تک سے لے کر امام زمان تک 12 کے 12 اماموں کے ناموں کا اللہ نے اعلان کیا ہے، اور رسول خدا نے لوگوں تک یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچایا ہے۔ نص کہتے ہیں اس کو۔ بہت سارے ہمارے علماء کرام وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، نص نہیں ہے۔ اہل سنت وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ خود ان کی کتابوں میں بھی 12 اماموں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اور کلاموں میں خدا کی کتاب قرآن مجید جس کے 30 سفارے اور 114 سورے ہیں، ان کے بعد جو معتبر کلام ہے وہ حدیث قدسی ہوا کرتا ہے۔ حدیث قدسی اس کے اندر یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میرا خیال میں یعنی میں اس کو اس موضوع پر لکھی گئی بہترین کتاب کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ کتاب شیخ مفید نے لکھی ہے اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حکم سے لکھی ہے۔ اس کتاب کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اب وہ عربی متن نہیں سنا سکتا، ٹائم نہیں ہے، میں خواب میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، میرا 7واں چکر تھا اور میں حجر اسود کو بوسہ دے رہا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ شریف خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ غیبت امام کے بارے میں کتاب لکھو۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں لکھی ہوئی ہے، حضرت پیغمبر نے کہا نہیں، بہت ہی مفصل کتاب لکھو، اور جو چیز خصوصیت کی طرف جس کی طرف امام نے متوجہ کیا، فرمایا کہ ایسی کتاب لکھو غیبت کے بارے میں، اس میں جو ہے نا انبیاء کی غیبت کا بھی ذکر کرو۔ انبیاء ایسے گزرے ہیں جو لوگوں کے درمیان میں نہیں تھے، پردہ غیب میں تھے، اور پھر بھی ان کی رسالت پر کوئی حرف نہیں آیا اور پردہ غیب میں بیٹھ کے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے تھے۔ تو یہ اس لحاظ سے کتاب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ لکھنے والا شیخ مفید ہے، اور اپنے خطوط میں الاخ الصدید امام زمان مفید کو بھائی کر کے پکارتے تھے۔ بھائی، اس سے بڑا اور اعزاز کا تصور نہیں ہو سکتا کہ امام زمان کسی کو اپنا بھائی کہیں۔ اور یہ وہ کتاب کا نام بھی انہوں نے وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ان کنتم مولا فہذا علی مولا کے بعد یہ نازل ہوئی تھی۔ اسی آیہ کریمہ سے غالباً انہوں نے اقتباس کیا ہے، وہ کتاب کا نام رکھا ہے کمال الدین و تمام النعمہ، دین کی تکمیل اور نعمتوں کا اتمام۔ اس کا بھی خدا مجھے مترجم کا بھی تک پتہ نہیں ہے، لیکن پتہ چلا ہے کہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے کمال الدین و تمام النعمہ، جو شیخ مفید نے امام زمان کے حکم سے، وہ بھی خواب میں خانہ کعبہ دروازے کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے ان کو جو ہے نا ہدایت کی ہے، اور انہوں نے
اللہ تعالیٰ امیر المومنین علیہ السلام کے جوار میں ان کو مقام عطا فرمائے. یہ کتاب جو ہے نا انہوں نے لکھی ہے. اس کے مطابق میرا خیال میں کم از کم اور نہیں تو یہ کتاب ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے کہ جس میں آپ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. یہ لوح فاطمہ کے نام سے بھی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام جابر بن عبداللہ انصاری سے کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ آپ کے پاس ہماری مادر گرامی حضرت زہرا علیہ السلام کی کوئی تختی ہے, وہ آپ کے پاس ہے, اور یہ کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے میں اس کو مثلا جاننا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں خلوت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ کب ٹائم دے سکتے ہیں؟ امام رضا ٹائم مانگ رہے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری سے. فرمایا عرض کیا فرزند پیغمبر آپ جب مرضی تشریف لائیں, میرے لیے جو ہے نا وہ شرف کا باعث ہوگا. تو چنانچہ تشریف لے گئے اور تنہا فخلا, بس امام محمد باقر تھے. اس روایت کو امام جعفر صادق نقل کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد باقر سے. تنہائی میں جب دونوں بیٹھ گئے تو عرض کیا کہ اخبرنی عن اللوح الذی رأیتہ فی ید ام فاطمہ, اس تختی کے بارے میں یا صحیفہ کے بارے میں بتائیں جو آپ نے ہماری مادر گرامی حضرت زہرا کے ہاتھ میں دیکھا تھا. وما اخبرت بہ انہ فی ذلک لوح مکتوبہ, اور ہماری مادر گرامی نے آپ کو بتایا ہے کہ اس لوح یا تختی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جابر نے کہا اشہد باللہ انی دخلت علی امی فاطمہ فی حیات رسول اللہ اہنیہا بولادت الحسین. رسول خدا کا زمانہ تھا اور امام حسین کی ولادت ہوئی تھی. میں خاتون جنت کو بیٹے کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا. جی ہاں, فرأیت فی یدہا لوحا اخضر, میں نے آپ کے ہاتھ میں ایک تختی دیکھی جس کا رنگ سبز تھا, اور میرا خیال ہے کہ وہ زمرد کا بنا ہوا تھا, اور اس پر جو لکھائی تھی وہ سفید تھی, وہ سورج کی روشنی سے ملتی تھی. وہ جو سفیدی تھی نا وہ جس سے لکھا گیا تھا. فقال اللہ فقلت اللہ, میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان اے دختر پیغمبر, یہ کیا تختی ہے؟ فرمایا ھذا لوح اہداہ اللہ تعالی الی رسولہ, یہ تختی اللہ تعالیٰ نے بطور ہدیہ اپنے رسول میرے بابا کو دیا ہے, اور اس میں میرے باپ کا بھی نام ہے, میرے بابا کا بھی نام بھی ہے, میرے شوہر نامدار کا بھی نام ہے, میرے دونوں فرزندوں کا بھی نام ہے, اور میرے فرزند حسین سے آئندہ جو اوصیاء اس دنیا میں آئیں گے ان میں سے بھی ہر ایک کا نام اس کتاب کے اندر موجود ہے. جی ہاں, اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے وہ تختی مجھے پکڑائی. جی ہاں, میں نے ان سے وہ لیا اور اس کا جو ہے نا وہ دوسرا نسخہ بنایا میں نے. پھر امام نے فرمایا کہ وہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں تختی؟ نعم. فمشى معه الى ابی, وہ گئے ان کے گھر گئے, حتی اتت انتہا الى منزل جابر, اس کو نکالا. یا جابر انت فی کتابک, یا انظر انت فی کتابک لاقرا انا علیک, جو تختی بھی آپ کے پاس ہے جو ہماری مادر گرامی نے آپ کو دیا ہے, آپ اس کو میں دیکھتے جاؤ, میں یہ تختی زبانی آپ کو سناتا ہوں. اول سے لے کر آخر اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ فنظر جابر فی نسختہ, جابر کے پاس جو نسخہ تھا وہ اس میں دیکھتا رہا. فقرأ علیہ ابی, امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی یعنی امام محمد باقر نے اس کو پڑھا. فواللہ ما خالف حرف حرفا, ایک حرف کا فرق نہیں تھا جو امام محمد باقر نے زبانی سنایا اور جو کچھ اس تختی کے اندر لکھا ہوا تھا. قال جابر فإني أشهد بالله, میں خدا کو گواہ بناتا ہوں, انی ہکذا رأیتہ فی اللوح مکتوبا, یا بالکل اسی طرح تختی میں تھا جیسے امام علیہ السلام نے وہ سنایا تھا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ جو ہے نا وہ حدیث قدسی شروع ہوتی ہے جس میں 12 اماموں کا نام ہے. ھذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم, وہ پوری حدیث نہیں سناؤں گا, کچھ حصہ سناؤں گا, باقی آپ خرید کے اس کو پڑھیں اور لوگوں تک پہنچائیں, کیونکہ امام جعفر صادق کا فرمان ہے, دعا مانگی ہے, جو ہماری تعلیمات کو حاصل کرے اور آگے پھیلائے اس کی حق میں دعا مانگی ہے کہ خدا اس پر رحمت نازل کرے.
امام کی دعا آپ کے شامل حال ہوگی۔ اس خط کو آگے وہ پہنچائیں۔ وہ ایک مومن نے کسی مجلس میں نے شاید عرض کیا تھا جمعہ میں، ایک مومن نے کہا کہ وہ ہمیں اس کا ترجمہ بھیج دیں۔ اس وقت تک میرا اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب وہ میرے پاس اتنا فوری طور پر ٹائم نہیں تھا کہ ترجمہ کر کے میں بھیجتا۔ اب پتہ چلا کہ اس کا ترجمہ بھی ہے، اور میں نے سوچا یہاں سے منگوا کے اس کی کاپی لے کے اس مومن کو بھیج دوں تاکہ ان کی فرمائش پوری ہو سکے۔ یہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے محمد کے لیے، جو اللہ کا نور ہے اور اللہ کا سفیر ہے، اللہ کی دلیل ہے، ان حضرت اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے۔ جی ہاں، نزل بہ الروح الامین من رب العالمین، یہ تختی اللہ کی طرف سے روح الامین یعنی جبرائیل لے کے آئے ہیں۔ عظم یا محمد اسمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اسماء گرامی کا احترام کریں، میرے نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قاسم الجبارین، جابر اور ظالم اور جابروں کی میں کمر توڑنے والا ہوں، اور اسی طرح متکبرین کو ذلیل کرنے والا ہوں، ظالمین کو ذلیل کرنے والا ہوں۔ دیان یوم الدین، روز قیامت کا حاکم، ثواب جزا وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ انی انا اللہ لا الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فمن رجا غیر فضلی او خاف غیر عدلی، جو میرے فضل کے علاوہ کسی چیز کو امیدوار ہوگا، میرے عدل کے علاوہ کسی اور سے وہ ڈرے گا، میں اس کو سخت عذاب دوں گا۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ، صرف میری عبادت کر، وَعَلَيَّ فَتَوَكَّلْ، میری ذات پر بھروسہ کر۔ انی لم ابعث نبیا فَأَكْمَلْتُ أَيَّامَهُ، میں نے جس کو بھی نبی بنا کے بھیجا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک، اور اس کے زندگی کے دن جو ہے نا وہ ختم ہو گئے ہوں۔ إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ وَصِيًّا، میں نے اس کے لیے کسی نہ کسی کو وصی مقرر کیا ہے۔ کسی بھی نبی کا وصی، وہ چاہے آدم کا وصی ہو یا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہو، وصی کو مقرر کرنا خدا کے اختیار میں ہے۔ نبی کا کام خدا کی طرف سے مقرر کردہ وصی کے نام کا اعلان کرنا ہے۔ نبی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنا وصی مقرر کرے۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، میرے حبیب میں نے تجھے آدم سے لے کر 1,24,000 انبیاء پر تجھے برتری بخشی ہے، سب سے افضل بنایا ہے۔ وَفَضَّلْتُ وَصِيَّكَ عَلَى الْأَوْصِيَاءِ، جو تیرا جو وصی ہے اس کو تمام نبیوں کے وصیوں سے میں نے افضل بنایا ہے۔ اکرمتک بشبلیک بعدہ، میں نے تیرے بعد تیرے دونوں نواسوں کے ذریعے تجھے عزت بخشی ہے۔ ہاں، وہ انا من الحسین فرمایا ہے رسول خدا نے، یہ وہ بسبتے کا الحسن والحسین، جعلت الحسن معدن علمی بعد انقضاء مدت ابی ہے۔ باپ کی دنیا سے رحلت کے بعد یعنی امیر المومنین کی شہادت کے بعد حسن کو میں نے اپنے علم کا کان بنا دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسن کو میں نے اپنے علم کا کان بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْتُ حُسَيْنًا خازن وحی، حسن کے بعد حسین کو میں نے اپنے وحی کا خزانہ دار بنایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حسین پر وحی نازل ہوتی تھی، کلپ بنائے کوئی اس سے اور پتہ نہیں کیا الزام لگائے ختم نبوت کے منکر ہو گئے ہیں۔ نہیں، الہی احکام جتنے بھی ہیں وہی الہی کے ذریعے آن حضرت تک پہنچتے ہیں، آن حضرت کے ذریعے امیر المومنین تک پہنچتے ہیں، اور امیر المومنین کے ذریعے آپ کی اولاد طاہرین تک یہ احکام الہی پہنچتے ہیں۔ یعنی حسین کے پاس جو علم ہے احکام شریعت کی صورت میں، وہ وہی علم ہے جو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے قلب پاک پر نازل فرمایا تھا۔ اکرمتہ بشہادہ، میں نے حسین کو شہادت کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ وختمت، سعادت کو بھی مکمل کر دیا ہے۔ فہو افضل من استشہد، راہ خدا میں شہید ہونے والوں میں سب سے افضل حسین ابن علی ہے۔ ارفع الشہداء درجتاً، اور شہداء میں سب سے بلند درجہ قیامت کے دن امام حسین کا ہوگا۔ اور یہ حجت ہے بِعِطْرَتِهِ اُثِیبُ وَأُعَاقِبُ، حسین کی عطرت کے ذریعے کسی کو میں ثواب دوں گا اور کسی کو سزا۔ حسین کے اولاد کا جو امامت کا قائل ہوگا، پیروکار ہوگا، اس کو ثواب، وہ ثواب کا مستحق ہوگا، اور جو حسین کی اولاد کا منکر ہوگا یا اس کا نافرمان، وہ عقاب کا منکر ہوگا۔ اور حسین کی اولاد میں کون کون ہیں؟ اولہم علی زین العابدین سید العابدین،
علی ہے جو عبادت گزاروں کا سید اور سردار ہے، اور زین اولیاء الماضین، اور گزشتہ میرے اولیاء کا وہ زینت ہے، امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ 4 امام تک جو ہے نا ہم نے اس کو پڑھا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کریں۔ یہ وہ حدیث قدسی ہے، نص کتاب خدا کے بعد سب سے معتبر کلام، جس میں 12 اماموں کے ناموں کی تصریح کی گئی ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ان ہستیوں کے دامن ولایت اور امامت سے متمسک بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔